بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کھانے کو دل چاہتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانا تناول فرماتے، وگرنہ ترک فرما دیتے، چھوڑ دیتے. یہ باب ما جاء فی ترک العیب للنعمت ترمذی شریف کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب ما جاء فی ترک العیب للنعمہ، یعنی اللہ پاک کی نعمت میں عیب کو ترک کر دینا، عیب جوئی نہ کرنا. روایت میں صرف کھانے سے متعلق تذکرہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طلب ہوتی، اشتہا ہوتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ چیز کھا لیتے، اور اگر طلب نہیں ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ دیتے، ترک فرما دیتے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اس چیز میں عیب نکالا ہو، اس کی برائی کی ہو، عیب جوئی کی ہو. تو باب تو مطلقاً باندھا ہے کہ باب ما جاء فی ترک العیب للنعمہ. اب اس میں کھانا بھی آ گیا، کھانا بھی، رزق بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. تو انسان اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت میں، کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی عیب نہ نکالے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے کی چیز میں عیب نکالنا مناسب نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو طبعاً انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اور بعض دفعہ طبعی ناپسندیدگی ہوتی ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ طبعی ناپسندیدگی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو طبعاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام پسند نہیں فرماتے. جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سبزی لائی گئی، مختلف سبزیاں پکائی ہوئی، اس میں لہسن بھی تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے پاس بھجوا دیا، خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول نہیں فرمایا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ذات سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم لوگ نہیں کرتے، کیوں لہسن میں بو ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی چیز طبعاً جو ہے پسند نہیں تھی. اسی طریقے سے گوہ، ایک مرتبہ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ گوہ لا کر رکھی گئی بھنی ہوئی، عرب میں گوہ نہیں ہوتی، دوسرے ملک سے لائی گئی تھی. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے، بتایا گیا کہ یہ گوہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند نہیں فرماتا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف کھینچ لی اور اس کو کھانے لگے. آپ علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے، آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن اشتہا نہیں تھی، طلب نہیں تھی، پسند نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود نہیں کھایا. اس سے معلوم ہوا کہ طبعاً بعض دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ترک فرما دیتے، کھاتے نہیں تھے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اس چیز میں، کھانے پینے کی اس چیز میں عیب نکالا ہو، برائی کی ہو. تو بہرحال ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جیسے بعض دفعہ کھانے کی کوئی چیز گھر میں پک گئی، کھانا ہے، پینا ہے، پسند نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ ناسمجھی میں ہم اللہ پاک کی ناشکری والے جملے بول دیتے ہیں، رزق کی بعض دفعہ اہانت کر لیتے ہیں. یاد رکھیں یہ کھانا، رزق، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دیکھیں کھانے پر جو دعا مانگی جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من حول غیر منی ولا قوہ، کتنی جامع دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ، اطعام اور رزق، یہ بھی پھر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو لفظ آئے، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے،
اطعمنی و رزقنی، فرمایا یہ بھی الگ الگ نعمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رزق کا ملنا، حلال رزق کا باعزت طریقے سے مل جانا، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کھانے کا، اس رزق کا اچھے طور پر کھا لینا اور لذت کے ساتھ کھا لینا، اس کا معدے میں ہضم ہو جانا، پھر اس کا اخراج ہو جانا، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ دو الگ الگ نعمتیں ہیں۔ تو ہم غور کر لیں، ہم دن رات اللہ پاک کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ حدیث میں کھانے کا ذکر ہے، تو کھانے سے متعلق خاص طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی عیب جوئی عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بعض دفعہ ایسے ناشکری والے جملے کہہ دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ کھانے کی اہانت اور توہین ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ سبزی وغیرہ یہ چیزیں ہم کہتے ہیں بھئی سبزی کوئی کھانے کی چیز ہے، یا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ یاد رکھیں خطرناک جملہ ہے۔ بعض مرتبہ اللہ پاک اپنی نعمت کی ناقدری یا اہانت پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ناراضگی کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے اللہ پاک کی ناراضگی کا کہ انسان پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تنگ دستی، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، پھر انسان کو اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ تو کبھی انسان زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالے۔ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز تو پسند ہے لیکن پکانے میں اس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، نمک مرچ زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، کھانے میں کوئی چیز اس طرح، یعنی پکانے کے اعتبار سے اجزاء ترکیبی میں کمی بیشی ہو گئی، اس پر انسان بعض دفعہ حد سے تجاوز کر لیتا ہے کہ بھئی یہ کوئی کھانا ہے، یہ بھی کوئی چیز بنائی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بعض مرتبہ انسان ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کے جملے کہنا، کھانے کی تحقیر کرنا، اہانت کرنا اور ناشکری والے جملے کہنا، یہ انتہائی نامناسب بھی ہیں۔ کھانے کی یہ جو نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس کی ناقدری بھی ہے اور اللہ پاک کو ناراض کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے، اس میں علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ انسان اصلاح کی خاطر اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ یا تو کوئی، جیسے بعض مرتبہ ماں اپنی بچیوں کو کھانا پکانا سکھاتی ہے، یا ویسے ہی جو ہے اس طرح کھانے کے اصلاح کی خاطر کوئی ملازم ہے، باورچی ہے، تو انسان اس کے اصلاح کہ بھئی آپ نے جو ہے نمک اتنا زیادہ کر دیا، یا اس کو کم رکھیں، مقدار کو اتنا رکھنا ہے، اس اعتبار سے اصلاح کرنا یہ عیب جوئی کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ اصلاح کی خاطر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اصلاح کی خاطر نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہی کیا ہے، اس کا مقصد ہی اس کھانے کے نعمت کی ناقدری ہے اور اہانت ہے، تو اس طرح کے ناشکری والے جملے یہ اللہ پاک کو قطعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ہم اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واقعہ لکھا ہے، کدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی۔ حدیثوں میں بخاری شریف، مشکات شریف، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی روایتیں آتی ہیں کہ کھانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کدو کے ٹکڑوں کو تلاش فرماتے تھے، اور تلاش کر کر کے آپ علیہ السلام تناول فرماتے۔ تو اسی لیے اس نیت سے اس کو پسند کرنا یہ بھی ثواب کا باعث ہے کہ انسان اس سنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لیں گے۔ جس چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، میں بھی اس کو اس لیے پسند کروں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے یعنی اس طرح کا اہانت والا جملہ کہہ دیا، کدو ایک سبزی ہے اس کے متعلق کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، اس طرح کا کوئی جملہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ شخص ایمان سے خارج ہو چکا ہے، اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ بعض مرتبہ انسان اس طرح خطرناک قسم کے جملے کہہ دیتا ہے، پھر خاص طور پر اگر وہ چیز ایسی ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو پسند رہی ہو، آپ کی پسندیدہ ہو، تو وہ تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی یہ سب نعمتیں، یہ رزق، کھانے پینے کی چیزیں، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، تو اس میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کے جملے کہنا یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانے سے ہٹ کر بھی جو اللہ پاک کی باقی نعمتیں ہیں، کیونکہ باب یہ ہے، باب ما جاء فی ترک العیب للنعمہ، اس کے علاوہ کتنی بے شمار نعمتیں ہم اللہ پاک کی استعمال کر رہے ہیں۔ صرف اپنے اس جسم کو ہم دیکھ لیں کہ کتنی قیمتی نعمتیں ہمارے اس ایک جسم میں جمع ہے۔ آنکھ کی نعمت اتنی قیمتی نعمت، زبان کی نعمت کتنی قیمتی، کانوں کی نعمت، اسی طریقے سے اللہ پاک نے صحیح ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کے پاس جوتی نہیں تھی، اتنی غربت تھی
کہ جوتے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے جوتے لینے کے لیے، نماز کے لیے جا رہا تھا، دھوپ میں ننگے پیر جل رہے تھے، تو جب نماز پڑھ کر واپس نکلا دل میں ایک کیفیت آئی کہ اللہ میں تیری عبادت کے لیے آ رہا ہوں، عبادت کر کے جا رہا ہوں، لیکن مجھے میرے پاس اتنا بھی مال نہیں آپ نے نہیں دیا کہ میں جوتے خرید لوں، میرے پیر جل رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے بیساکھیوں کے سہارے سے، اور اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، اور جب اس نے دیکھا تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا، بے ساختہ توبہ کی اپنے اس سابقہ سوچ پر کہ اللہ میرے پاس تو صرف جوتے نہیں تھے، اس شخص کے اللہ آپ کے اس بندے کے تو سرے سے پیر ہی نہیں ہے، میرے تو پیر صحیح سلامت ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ بعض مرتبہ اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان سامنے والے کو دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ بڑا حسین ہے، اس کے پاس صحت کی نعمت ہے اور میرے پاس صحت کی نعمت نہیں ہے، حسن نہیں ہے، میرا رنگ اچھا نہیں ہے، اس طرح ہے۔ یہ باتیں یہ دیکھیں اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ اگر سامنے والے کے پاس کوئی نعمت ہے، یقیناً میرے پاس بھی نعمتیں ہوں گی، تو ہم اپنی اس نعمتوں کی طرف نظر نہیں کرتے، بلکہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر اپنی ناشکری کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کی، اللہ پاک کے احسانات کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے عقل کی نعمت دی ہے، یہ چھن جائے پھر انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ انسان دیوانہ مجنون ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم دوسرے کے ظاہری کچھ مال اسباب کو دیکھ کر، اگر اس کے پاس کچھ مال زیادہ ہوا یا صحت زیادہ ہوئی یا کوئی منصب ہوا، ہم فوراً اپنی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کے مسلمان کی سوچ دیکھ لے، عام طور پر جب پوچھا جاتا ہے بھی کیا حال احوال ہے، کیسے گزر رہی ہے، تو جن کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط نہیں ہوتا، ہم جیسے کمزور ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی چلے بھی گزارا ہو رہا ہے، بس چل رہے ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، ناشکری کی فہرست شروع ہو جاتی ہے۔ اور جن کا تعلق اللہ پاک سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ مزاج جو انسان اپناتا ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آج ہماری محرومی ان نعمتوں سے ناقدری کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، چاہے وہ نعمت حسی ہے، چاہے وہ نعمت معنوی ہے، چاہے وہ نعمت جسمانی ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ جسم کی نعمت، جسم میں صحیح سالم اعضاء کی نعمت، اللہ پاک اگر بینائی چھین لے انسان زبردستی واپس لے سکتا ہے؟ اللہ پاک گویائی کی طاقت لے انسان اللہ پاک سے لے سکتا ہے زبردستی؟ سنوائی کی نعمت یعنی اللہ پاک اگر سماعت کی نعمت لے انسان لے سکتا ہے زبردستی؟ کبھی نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ نعمتیں جو بغیر کسی پیسے روپیہ دیے مفت میں اللہ پاک نے دی ہے، انسان اس پر شکر ادا نہیں کرتا۔ آج تھوڑی سی بینائی کمزور ہو جائے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، وہ جائیں نظر ٹیسٹ کرائیں، پھر اس پر چشمہ لیں، اور اسی طریقے سے اگر آنکھ کے آگے اگر پردہ آ گیا، آنکھ میں خرابی آ گئی، موتیاں ہو گیا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے تو ہم اس کا آپریشن کراتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بغیر کسی اس کے بدلے میں مال لیے کچھ محنت خرچ کی، اللہ پاک نے آنکھیں دے دی۔ زبان میں مسئلہ ہو جائے ہم آپریشن کرواتے ہیں، سماعت میں، بصارت میں، دل کا مسئلہ ہو جائے اللہ پاک نے دل کی نعمت دی ہے، صحیح سالم دل ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی پریشانی آ جائے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپریشن کرواتے ہیں، انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی، اور اسی طریقے سے بائی پاس ہے، فلائیں، تب جا کر قدر آتی ہے کہ میرے پاس یہ صحیح سالم دل تھا لیکن میں ناشکرا تھا، میں اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا تھا، میں عیب نکالتا تھا اللہ پاک کی نعمتوں میں ناشکری میں، عیب جوئی میں مبتلا تھا۔ تو اللہ پاک کی کتنی نعمتیں دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بہت بڑی اللہ پاک کی ولیہ گزری ہے، ایک نوجوان کو دیکھا سامنے سے آ رہا تھا، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، پوچھا بھئی بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ سر میں تکلیف ہے، سر میں درد ہے، اس لیے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ چونکہ نیک لوگ تھے، نیک خاتون تھی، تو کہا کہ کتنی عمر ہے تمہاری؟ انہوں نے عمر بتائی ہوگی 30 سال 35 سال کا۔ اتنے سال تم نے اللہ پاک کی نعمتیں استعمال کی، شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی، ایک سر میں کیا درد ہوا فوراً ناشکری کی پٹی باندھ لی۔ بہرحال یہ تو خواص تھے، اللہ پاک سے مضبوط تعلق تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارا ذہن منفی سوچ،
جو منفی سوچ ہے نا یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. سوچ کو مثبت بنائے اور شکر کا ذہن بنائے. اللہ پاک کی دی ہوئی کسی نعمت میں عیب جوئی مت کرے. آج ہم عیب جوئی کے عادی بن چکے ہیں نا، نکتہ چینی کرنا. آج ہم نکتہ چینی کے عادی ہے، ہر چیز میں عیب نکالتے ہیں، کیڑے نکالنے کے عادی بن چکے ہیں. اس میں یہ کمی ہے، اس چیز میں یہ خرابی ہے، فلاں چیز میں یہ کمی ہے. لیکن اتنی دن رات اللہ پاک کی بے بہا بے شمار نعمتیں دن رات استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں اور اللہ پاک کا دیا ہوا جسم استعمال کر رہے ہیں. جسم میں دیے ہوئے اعضاء اور نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. یہ سانسیں اللہ پاک کی دی ہوئی اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے ہم نعمتیں دیکھ لیں کہ سبزہ ہے، بارشیں ہیں، نہریں ہیں، دریا ہے، سورج نکلتا ہے. کتنی نعمتیں انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ انسان یہ عیب جوئی کا عادی بن چکا ہے. لیکن اللہ پاک کی نعمتیں ہیں تو یاد رکھیں، اللہ پاک کی دی ہوئی جو بھی نعمت ہے، چاہے مالی نعمت ہے، جسمانی نعمت ہے، بدنی نعمت ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، تو ناشکری کریں گے، عیب جوئی کریں گے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. ایک جگہ میں نے کئی واقعہ پڑھا، عبرت کے طور پر عرض کرتا ہوں. لکھا ہے کہ ایک شخص نے، یعنی سبق آموز واقعہ ہے، ایک شخص نے کوئی پینٹنگ بنائی کہیں پر، ایک مصور تھا کہیں، تو ایک پینٹنگ بنا لی اور اس کو راستے پہ لگا دیا، سڑک پہ، اور یہ لکھ دیا کہ اس میں اگر کوئی خامی ہے یا کمی ہے تو اس کی نشاندہی کر دی جائے. تو اگلے دن جب وہ آیا تو اس کی جو پینٹنگ تھی، بنائی ہوئی تصویر، وہ اس کا حشر سارا حلیہ بگڑا ہوا تھا. لوگوں نے اتنے نشانات لگائے تھے بطور یعنی عیب جوئی کے، ہر جگہ نشانات ہی نشانات نظر آ رہے تھے، یعنی یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے. اسے بڑا دکھ افسوس ہوا. اتنی محنت سے بنائی ہوئی اعلیٰ قسم کی اس نے، اور وہ ساری جو ہے بالکل نشانات سے بھری ہوئی تھی. بس جو گزرا اس نے نشان لگایا کہ یہ کمی ہے. اس نے اس کے نیچے اب لکھ دیا کہ اس کی اصلاح کر دی جائے. جب یہ اس کے بعد جب اس نے دیکھا تو ایک فرد نے کوئی اصلاح نہیں کی تھی. تو یاد رکھیں، اصلاح والا آج نہیں ملتا، آج ہمیں قدردانی والے نہیں ملتے. ہاں، عیب جوئی والے سینکڑوں ہزاروں مل جائیں گے. اور آج ہمارے معاشرے کا یہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ ان کو ہر کسی کے کام میں خامی نظر آتی ہے، عیب نظر آتا ہے. اللہ پاک کی نعمتوں میں آج ہمیں عیب نظر آتے ہیں. اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. یا انسان اگر کوئی، یہ یاد رکھیں کہ عیب جوئی تو ہر انسان کر سکتا ہے، آسان ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان حوصلہ افزائی سیکھے اور اسی طریقے سے اللہ پاک کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کی قدردانی کرنا سیکھے، ان پر شکر ادا کرنا سیکھ لے. تو آج اس مرض کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ختم کرنا، مزاج کو بدلنا یہ بہت ضروری ہے. آج ہم نے عیب جوئی کا مزاج بنا لیا ہے کہ جو بھی چیز، کتنی نعمتیں، راحتیں آج ہمیں حاصل ہے، لیکن ہم دیکھ لیں کہ کیا آیا ہم آج ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کرتے ہیں؟ صحیح معنوں میں قدردانی نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز میں آج ہمیں کمزوری، خامی، کمی نظر آ رہی ہے. اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم عیب جوئی کرتے ہیں، حالانکہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کتنی کمزور ہے اور اس میں کتنی ہم کمی کوتاہی، غلطیاں کرتے ہیں، ریاکاری اس میں ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہماری اس عبادتوں کو پھر بھی قبول فرما لیتے ہیں باوجود اتنی کمزوریوں کے، اتنی خامیوں کے. جو بھی آج ہم یعنی عمل کر رہے ہیں، تو کوئی انسان یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میرا عمل کامل ہے یا میں کامل ہوں، میری عبادت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میرے اس عمل میں کوئی خامی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اتنی مہربان ذات ہے کہ ہمارے اس ٹوٹے پوٹے اور کمزور اعمال کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں. لیکن ہم، یعنی یہ انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں عیب جوئی کرتا ہے، اس میں نقص نکالتا ہے، اس میں کیڑے نکالتا ہے، ناشکری والے جملے بولتا ہے. تو آج اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، چاہے اللہ پاک کی نعمت رزق کے، کھانے پینے کی صورت میں ہو، چاہے اللہ پاک کی نعمت جسم کے، اعضاء کے صورت میں ہو، مال و دولت کی صورت میں ہو، اسباب کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں اللہ پاک کی نعمت ہو. اور اللہ پاک کی تو نعمتیں اتنی ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان ہر چیز کو شمار کرنا ممکن ہے، چاہے بارش کے قطرے ہوں، چاہے سمندر
کی مچھلیاں ہیں، چاہے ریت کے ذرات ہیں، ان کو گننا ممکن ہے عقلاً، لیکن اللہ پاک کی نعمتیں ایسی چیز ہے اس کو گننا ممکن ہی نہیں، اور قرآن پاک میں اس کی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو بھی نہیں گن سکو گے۔ تو اللہ پاک کی تو نعمتیں لا تعد ولا تحصى ہے، اس کو انسان گن بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان اتنا کمزور، اتنا نالائق ہے کہ اس کے باوجود اور اپنے ناقص اعمال کے باوجود اللہ پاک کی دی ہوئی کامل نعمتوں میں عیب جوئی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما لے۔ اے اللہ موجودہ جو صورتحال ہے، اے اللہ موجودہ جو یہ بیماری ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ دوبارہ اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، عبادت گاہوں کی اور ہمارے اس ملک پاکستان کی، پورے عالم اسلام کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما دے۔ اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔